بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خلافت بنو عباس کی طرف منتقل ہوئی تو بنو امیہ عباسیوں سے ڈرتے ہوئے روپوش ہو گئے۔ ان روپوش ہونے والوں میں ابراہیم بن سلیمان بھی تھا۔ خلیفہ صفاح کا ایک محافظ ابراہیم کا دوست تھا۔ اس نے خلیفہ کے پاس ابراہیم کی سفارش کی۔ خلیفہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور اعزاز و اکرام سے نوازا۔ ایک دن صفاح نے اسے کہا، ابراہیم، مجھے عجیب و غریب بات سناؤ جو تم نے روپوشی کے دنوں میں دیکھی۔ ابراہیم نے کہا، میں حرا کے ایک گھر میں چھپا ہوا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ سیاہ جھنڈے کوفہ کی طرف سے حرا کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے اپنے جان کی فکر لاحق ہو گئی۔ میرے خوف میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ میں گمان کیا کہ وہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں اپنی شکل تبدیل کر کے گھر سے باہر نکلا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کہاں روپوش ہوں۔ میں راستوں اور دروازوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بڑے دروازے پر پڑی۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس کے صحن میں ایک خوبصورت اور خوش اخلاق شخص دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا، اپنے اہل خانہ کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ دکھا دیا اور وہ ہر دن فجر کے وقت سوار ہو کر گھر سے جاتا اور دوپہر سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا، آپ ہر روز سوار ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ اس نے کہا، ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ حرا میں روپوش ہے۔ میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے انتقام لے سکوں۔ امیر المومنین، جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دنیا میری نگاہوں میں تاریک ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے خود موت کے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے۔ میں نے تحقیق کی غرض سے پوچھا، آپ کا اور آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بری طرح جال میں پھنس گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے طے کیا کہ میں صرف سچ بات کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں نے کہا، جناب، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا مجھ پر حق واجب ہے اور آپ کے سامنے سچ بولنا بھی مجھ پر لازم ہے۔ آپ کا احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے مطلوبہ شخص کی نشاندہی کر دوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا مطلوب ہوں اور مجھے ہی تلاش کر رہے ہو۔ میں ابراہیم بن سلیمان ہوں، آپ کے والد کا قاتل۔ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ میں اپنے دل میں کہا، یہ مجھ سے انتقام لے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم کھل رہا تھا اور گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ بولے، مجھے پتہ چلے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا۔ میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور مجھے اپنے باپ کا انتقام لے کر رہے گا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ گویا ہوا اور اس کے چہرے سے عفو و درگزر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کہنے لگا، کیا آپ یہ روپوشی اپنے اہل و عیال اور گھر کی دوری سے تنگ آ گئے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ سچ سچ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میں آپ کے والد کو فلاں دن قتل کیا اور اس کی وجہ یہ تھی۔ اس نے میری گفتگو اور اپنے والد کا ذکر سنا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے دیر تک سر جھکائے رکھا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو دشمن بنا لیا ہے اور خود اپنی موت کا اہتمام کیا ہے۔ میرے کان اس کی زبان سے نکلنے والے پہلے لفظ کو سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے سر اٹھایا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم میرے والد سے عادل کے حاکم کے پاس ملاقات کرو گے، وہ خود تم سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے تمہیں پناہ دے رکھی ہے، اسے توڑ کر غداری نہیں کرو گے، ورنہ عرب مجھے گالی دیں گے اور کہیں گے کہ اس کا ستیہ ناس یہ بڑا غدار ہے۔ لیکن یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں شیطان مجھ پر غالب نہ آ جائے اور میں وہ کام کر گزروں جو مجھے پسند نہیں۔ اس نے مجھے 1000 دینار پیش کیے جو میں نے نہیں لیے۔ میں وہاں سے چل دیا اور اس کی جواں مردی کو یاد کرتا رہا اور آج تک اس شخص کے روح کی عظمت اور اس کی گھٹی میں رچی بسی علی ظرفی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین، یہ وہ عجیب ترین بات جو میری آنکھوں نے دیکھی۔